الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة التوبة ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ترجمہ: اور ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص میرا کان ہے. ان سے کہہ دو کہ وہ کان ہے تو تمہاری بھلائی کے لیے، وہ خدا کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ رسول خدا کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے. منافقین آپس میں بیٹھ کر اسلام کے متعلق بدگوئی کرتے، بری باتیں کرتے. جب کوئی کہتا کہ ہماری یہ باتیں پیغمبر علیہ السلام تک پہنچ جائیں گی تو کہتے کیا پرواہ ہے، ان کے سامنے ہم جھوٹی تعویلیں کر کے اپنی برات کا یقین دلا دیں گے، کیونکہ وہ تو کان ہی کان ہیں، جو سنتے ہیں فوراً تسلیم کر لیتے ہیں. اس کے اندر وہ منافقین بھی شامل ہیں جنہوں نے جھوٹے بہانے بنائے اور سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جھوٹے بہانوں کا پتہ نہ چلا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مروت میں رہ کر ان کو جو ہے اجازت دے دیتے تھے جب غزوہ تبوک کی بات آئی. لہٰذا منافقین یہ سمجھتے تھے کہ ان کو باتوں میں لے کر آنا کچھ مشکل نہیں. بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیا، وقار اور کریم النفسی سے جھوٹے کا جھوٹ پہچانتے تھے تب بھی نہ پکڑتے. خلق عظیم کی بنا پر مسامحت اور تغافل برتتے. وہ بے وقوف یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہی نہیں. حق تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اگر وہ کان ہی ہیں تو تمہارے بھلے کے لیے ہیں. نبی کی یہ خوبی تمہارے حق میں بہتر ہے، نہیں تو اول تم تو پکڑے جاؤ گے. اور یہ بھی ممکن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم چشم پوشی اور خلق عظیم پر کسی وقت مطلع ہو کر تمہیں ہدایت ہو جائے اور تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے. تمہاری جھوٹی باتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چپ رہنا اس لیے نہیں کہ انہیں واقعی تمہارا یقین آ جاتا ہے، یقین تو ان کو اللہ پر ہے اور ایمانداروں کی بات پر. ہاں، تم میں سے جو دعوی ایمان رکھتے ہیں ان کے حق میں آپ کی خاموشی اور اغماض ایک طرح کی رحمت ہے کہ فی الحال منہ توڑ تکذیب کر کے ان کو رسوا نہیں کیا جاتا. باقی منافقین کی حرکات جو بری والی ہیں، شنیعہ ہیں، خدا سے وہ پوشیدہ نہیں ہیں. رسول کی پیٹھ پیچھے جو بدگوئی کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہوا اذن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایذا پہنچاتے ہیں، ان پر سزائے سخت جو ہے وہ آ کر رہے گا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، سچوں سے جوڑے اور ہم کو دین حق پر قائم فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.